الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد عزت و تکریم محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے عمل کی، محنت کی بہت قدر فرماتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ انسان محنت کرے، عمل کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری محنت کو رد فرما دیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ جل جلالہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ان کو ضرور اجر عطا فرماتے ہیں. اور ایک مقام پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ فلا کفران لسعیہ، فلا کفران لسعیہ، میرا بندہ جو سعی کرے، محنت کرے، کوشش کرے، عبادت کرے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اس کی محنت کی، اس کی عبادت کی اللہ جل جلالہ کے نزدیک بڑی قدر ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے شاکر. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اسی طرح اللہ جل جلالہ کا نام ہے شکور. یہ شاکر اور شکور کا کیا معنی ہے؟ شکور شاکر سے ہی مبالغہ ہے. شاکر یا شکور کا معنی قدر کرنے والا، قدردان. ناقدری نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں کی محنت کی. اللہ بڑا قدردان ہے. شاکر کا لفظ جب بندوں کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے شکر کرنے والا، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، شاکر بنو. اس میں بھی وہی مفہوم چھپا ہوا ہے کہ اللہ نے جو نعمت، جو انعام، احسان فرمایا ہے اس کی قدر کرو. شکر کرنے کا یہی معنی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو، ضائع نہ کرو، نعمتوں کو برباد نہ کرو. اور جب شاکر کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے تو معنی کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی محنت کی بڑی قدر فرماتے، عمل ضائع نہیں کرتے، پورا پورا اجر دیتے، پورا پورا. آج ہمارے اشتہار میں جو ہمارے عنوان اور موضوع ہے نا، اعمال کی قبولیت کی شرائط، کہ اللہ اپنے بندوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں، ناقبول نہیں کرتے، ناقدری نہیں کرتے. لیکن قبولیت اعمال کی کچھ شرائط ہیں. شرط کے بغیر کوئی مشروط پایا نہیں جاتا، شرط کے بغیر بات نہیں بنے گی.
مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، جسم کی طہارت بھی، لباس کی طہارت بھی، جگہ کی طہارت بھی جہاں نماز ادا کرنی ہے، یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اب اگر اس شرط کے ساتھ کوئی نماز پڑھے تو پھر تو قبول ہوگی، اور اگر کسی نے شرط پوری نہیں کی، خدا نخواستہ بغیر وضو کے نماز پڑھی، تو وہ تو اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، اور بغیر حلال مال کے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ مال حلال ہوگا تو اس میں سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ مال ہی حرام ہے، سود کا مال، رشوت کا مال۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک پولیس والے نے وہ پکڑ لیا، قربانی کے موسم میں لوگ اپنے جانور لے بکرے لے کر بازار میں گھومتے ہیں۔ وہ ایک آدمی کو پکڑ لیا، بھی تو بازار میں یہ اپنے جانور لے کر کیوں آیا؟ تیرا چلان کروں گا، تجھے اندر دے دوں گا، تجھے یہ کروں گا، تجھے یہ کروں گا۔ بڑا ڈرایا دھمکایا، بالآخر اس کی جان یوں چھوڑی کہ ایک قربانی کا بکرا میرے گھر پہنچا دے، پھر تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ قربانی کا جو بکرا، یہ ایس ایچ او صاحب نے عید کے دن قربانی کرنی ہے اس کی، سمجھ رہے بات کو؟ تو قبول ہے؟ ہاں؟ حرام مال کی قربانی، حرام مال کا صدقہ خیرات، حرام مال سے زکوٰۃ، حرام مال سے عمرہ اور حج۔ اسی طرح بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، بغیر غسل کے نماز اللہ قبول کرے گا؟ تو اللہ اپنے بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتے، قبول کرتے، لیکن شرط کے ساتھ، شرط کے ساتھ، بغیر شرط کے نہیں۔ بازار میں جعلی نوٹ نہیں چلے گا، اصلی چلے گا، اصلی لاؤ۔ اصلی نوٹ کون سا ہوگا؟ جس کے اوپر وزارت خزانہ کی مہر ہوگی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کی محنت کو برباد نہیں کرتے، یہ شرط کے ساتھ ہے۔ شرائط کے مطابق عمل ہوگا تو اللہ قبول فرماتے ہیں، اجر دیتے ہیں، اور اجر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے خیال یا ان کے انداز اور ان کے پیمانے کے مطابق نہیں دیتے۔ اللہ جب دیتے ہیں تو وہ اپنے پیمانے کے مطابق دیتے ہیں، اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ کسی کو ایک نیکی پر، ایک نیکی کے بقدر اجر، کسی کو 7، کسی کو 10، ایک عمل پر 10، کسی کو 700، کسی کو واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ اجر کو زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ قرآن مبین میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی سخاوت کو بیان فرمایا کہ یہ میری زمین اتنی سخی ہے کہ تم ایک دانہ اس زمین کو دیتے ہو تو یہ تمہیں 700 لوٹا دیتی ہے۔ ایک دانہ ڈالتے ہو، اس پہ پودا اگے گا گندم کا، چاول کا، اس کو سٹے لگیں گے، ایک سٹے میں 100 دانہ مثال کے طور پر۔ تو ایک دانہ آپ نے زمین کو دیا تو زمین نے کتنی سخاوت کی، آپ کو کتنا لوٹا دیا؟ 700۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ یہ زمین کی سخاوت بیان کر کے آگے اللہ نے اپنی سخاوت بیان فرمائی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جب اللہ دینے پہ آئے گا، اللہ اپنی سخاوت کرے گا تو اللہ جسے چاہے گا بڑھا چڑھا کر دے گا، زیادہ دے گا، بہت زیادہ دے گا۔
کتنا زیادہ دے گا؟ کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے سامنے ایک شخص آئے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ وہ پہاڑ پڑا ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا ڈھیر نہیں، پہاڑ۔ یہ دنیا کے پہاڑ تو پتھروں کے ہوتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ کھجوروں کا ایک پہاڑ لایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے اس کو بھی تولو، میرے بندے کے ترازو میں رکھو، نیکیوں میں۔ تو وہ حیران ہوگا وہ بندہ کہ یا اللہ، یہ میری نیکیوں کے کھاتے میں اتنا بڑا کھجوروں کا پہاڑ، یہ میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ کسی اور کی نیکیاں تو نہیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے، تو نے ایک کھجور اللہ کے لیے خرچ کی تھی۔ کتنی؟ ایک۔ ہم نے اس کو سنبھالا اور اس کو پالا اور اس کو بڑھایا، اس کو ہم نے اضافہ کیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو بڑھا کر میں نے کیا ایک کو دو کرنا تھا؟ یا میں جو بڑھانے پہ آؤں کسی چیز کو تو بڑھا کر کیا ایک کو 10 کر دیتا؟ یہ تو انسان بھی کر سکتا تھا کہ ایک آدمی کو تم 1 روپیہ دے دو، وہ تمہیں 10 دے دے گا۔ میں بڑھاتا تو کیا 100 کر دیتا؟ بڑھانے والا میں تھا، اضافہ کرنے والا میں تھا، لہٰذا میں نے تیری اس نیکی کو بڑھاتے 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 ایک کھجور سے کھجوروں کا پہاڑ بنا دیا، جس میں کروڑوں کھجوریں ہیں۔ آج یہ تیرے نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ اللہ یضاعف، اللہ اپنے پیمانے پہ تولتا ہے، وہ اپنے خزانوں کے مطابق زیادہ کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنے بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتے، لیکن قبولیت اعمال کی کچھ شرائط ہیں۔ شرط کے مطابق عمل ہوگا تو قبول ہے، اور اگر شرائط کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو پھر وہ گویا عمل ہی نہیں ہے، وہ محنت کرنے والے نے محنت کی ہی نہیں ہے، وہ کل عدم ہے، وہ قبول کیوں ہے؟ تو توجہ سے بات کو ذرا ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں بندوں کے اعمال کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں جی؟ سب بولیں گے کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں۔ 4 شرطیں پوری کریں گے عمل قبول ہے۔ چھوٹا عمل ہے وہ بھی قبول ہے، چھوٹا سا۔ اور اگر قبولیت کی وہ شرطیں پوری نہیں ہیں تو عمل بہت بڑا پہاڑ جتنا بڑا بھی عمل ہوگا وہ قبول ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا، بات مثال سے سمجھ آتی ہے نا۔ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، بلکہ مشہور حدیث تو محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں نا جو مشہور فی المحدثین ہو، یہ تو مشہور فی العوام ہے جو میں آپ کو حدیث سنانے لگا۔ عوام میں مشہور حدیث ہے، بالکل صحیح، اعلیٰ درجے کی سند، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی بڑی گناہگار، نافرمان، ناچنے گانے والی، ناچنے والی، گانے والی، صبح و شام گناہ کرنے والی، گناہ کی کمائی کھانے والی، یوں سمجھو کہ طائفہ عورت ہے، رقاصہ ہے، ناچنے گانے والی، ناچ گانے کی کمائی کھاتی ہے، جس کو آپ کی زبان میں کنجری کہہ لو۔ اس طرح کی کوئی نافرمان عورت تھی بنی اسرائیل میں، اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا، صبح و شام گناہ کرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے ایک کنویں سے پانی نکالا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک پیاسا کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ پیاس کی وجہ سے کتا بے تاب ہے،
تڑپ رہا ہے، زبان اس کی باہر لٹک رہی ہے۔ اس کو خیال آیا کہ جس طرح مجھے پیاس نے بے چین کیا تھا، اس کو بھی پیاس نے اسی طرح بے چین کیا ہے، یہ بھی اسی طرح پیاس میں پریشان ہے جیسے میں پریشان تھی۔ اس کو کتے پر ترس آیا، اس نے دوبارہ کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ، اپنی اس نیکی کی وجہ سے وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ سنی ہوئی حدیث ہے کہ نہیں؟ مشہور ہے نا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ایک مرد کا بھی لکھا ہے، یعنی بعض احادیث میں یہ واقعہ کسی آدمی کا ہے جو بڑا بدماش، گناہگار، نافرمان، اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ جل جلالہ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کیا اور اس کو جنت میں داخل۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب گئے ہیں، معراج پر جنت اور جہنم کو بھی دیکھا ہے، تو حضور نے فرمایا میں اس عورت کو جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، میں اس کو جنت میں، فرمایا ایک عورت کو میں جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، ایک عورت کو میں جہنم میں دیکھ کے آیا ہوں۔ ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو کوئی کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں دی، وہ بھوک سے بلی مر گئی، اس نے باندھ دیا بلی کو، گرفتار کر لیا، پنجرے میں باندھ لیا، یا تو اس کو کچھ کھانے پینے کو دیتی رہتی یا اس کو چھوڑ دیتی، وہ خود اپنا رزق تلاش کر لیتی، لیکن اس نے اس کو کھلایا بھی نہیں، اس کو چھوڑا بھی نہیں، وہ بھوک سے مر گئی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میں اس عورت کو جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھ کے آیا ہوں، اور وہی بلی اس کے اوپر مسلط ہے جو اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک اور بات ملا کر بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کتے کو پانی پلایا تو نافرمان بخشی گئی، جنت میں چلی گئی۔ مکے کے جو قریشی مشرک بت پرست سردار تھے مکے کے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر ہم محمد پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پاس اور بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بالفرض اگر محمد پر ایمان لانا کو نیکی کا کام تھا اور ہم نے نہیں کیا، ہم نہیں ایمان لاتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں کیا، ہمارے پاس اور بڑی بڑی نیکیاں ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی، بولو نا، نیکیاں ہیں، بڑی بڑی ہیں۔ پوچھا بھئی کون سی تمہارے پاس بڑی نیکیاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، بیت اللہ کی کیا کی ہے؟ تعمیر کی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنانے والے کا گھر اللہ جنت میں بنا دیتے ہیں، ہم نے تو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کنہوں نے کی تھی؟ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، جب حجر اسود کا جھگڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو نصب کیا تھا، جھگڑا ختم کیا تھا، وہ تعمیر بیت اللہ کون کر رہے تھے؟ مکے کے بت پرست، مکے کے مشرک۔ اور نیکی سقایت الحاج، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں زمزم کا، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں زمزم کا۔ اس نافرمان بدماش گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا ہوگا کسی اور کنویں کا، کوئی جنگل میں کنواں تھا، کوئی گجرانوالے میں ہوگا یا کوئی فیصل آباد میں ہوگا، لیکن ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں عام کنویں کا پانی نہیں، زمزم کا پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو۔
اب آپ خود ہی اپنے ذہن میں ایک سوال لائیں نا کہ حاجی کو پانی پلانے والا کافر مسلمان نہیں تھا، حاجی کو پانی پلایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بخشنا نہیں ہے، میں نے بخشنا۔ تو کتے کو پانی پلانے والی بخشی گئی، حاجی کو پانی پلانے والا بخشا، ایک ہی ہو گیا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اللہ فرماتے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم حاجیوں کو پانی پلاؤ، تم بیت اللہ کی تعمیر بھی کرو، لیکن تم بے ایمان ہو، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول۔ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، تھی نافرمان، تھی بڑی گناہگار، لیکن اس کا اللہ پر اور وقت کے پیغمبر پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اس کا ایمان تھا، تھی بڑی گناہگار۔ لیکن یہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے، ہیں بڑے نیکوکار، لیکن ان کا عمل قبول نہیں، اس کا عمل قبول ہو گیا، کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی، یہ حاجیوں کو پانی پلا کے دوزخ میں جا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہوگا تو عمل قبول ہے، ایمان کے بغیر عمل قبول، جیسے وضو ہے تو نماز قبول ہے، وضو کے بغیر نماز قبول، یہ شرط ہے۔ اس شرط کو اللہ نے قرآن میں واضح بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی نیکی کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی محنت کی بڑی قدر ہوگی، ناقدری نہیں ہوگی، اس کو ہم اجر و ثواب دیں گے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول بھی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والا نہیں، وہ اگر کوئی نیکی کا کام کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، نیکی کے عمل کرے، میں اس کا اجر و ثواب اس کو دنیا میں پورا پورا دے دیتا ہوں، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ لیکن جو ایمان والا نیکی کرے، عبادت کرے، میں اس کا اجر و ثواب سنبھال کے رکھتا ہوں، کبھی دنیا میں تھوڑا تھوڑا دے بھی دیتا ہوں، اکثر دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیتا، میں اس کی عبادت کو سنبھال کے رکھتا ہوں، قیامت کے دن میں اس کا سارا حساب چکا دوں گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہے تو عمل قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو عمل قبول نہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ پہلی فکر اپنے ایمان کی کریں۔ کہیں کوئی ایسی حرکت تو ہم نہیں کر رہے، کوئی ایسا اعتقاد تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہی برباد ہو رہا ہے، ایمان ضائع۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، عبادت اور بندگی ہر قسم کی اللہ کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول، سب سے افضل اعلیٰ رسول، خاتم الرسول ماننا، یہ اعتقادات صحیح ہوں، درست ہوں۔
جیسے قرآن پر ایمان ایسے نبی کے فرمان پر بھی ایمان۔ کئی لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، حدیث کے منکر ہیں، کئی کلمہ پڑھتے ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں، کئی کلمہ پڑھتے ہیں درباروں پہ قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں، جتنی نیکیاں عبادت کریں گے سب برباد اور ناقبول ہے، اس لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو ایک شرط یہ ہم نے عرض کر دی کہ عبادت تب قبول ہوگی اگر ایمان ہے، بے ایمان کی عبادت، اچھا بے ایمان کی عبادت اللہ تعالیٰ بالکل ضائع نہیں کرتے، یہ بھی بات اللہ کہتے ہیں میں اس کی عبادت کی بھی قدر کرتا ہوں، بے ایمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، عیسائی، اس کی بھی عبادتیں ریاضتیں ساری قدر کرتا ہوں، لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو دنیا میں پورا دے دیتا ہوں، آخرت میں مرنے کے بعد کچھ ملنے کا نہیں، دنیا کے اندر اس کا اجر و ثواب اس کی نیکیوں کا اس کو مل جائے گا، یا اس کے خاندان کو مل جائے گا، یا اس کے بیوی بچوں کو مل جائے گا، ہم دنیا میں اس کا حساب چکا دیتے ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا۔ حبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا کے اندر ہم اس کا حساب برابر ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے حساب اس کا برابر ہو چکا ہوتا ہے، آخرت میں اللہ کے دربار میں آئے گا تو جب دیکھا جائے گا اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان پر کانٹا لگا، ایمان پر کراس۔ تو ایک شرط ایمان، ایک شرط ایمان، میں نے اس کی مثال بھی آپ کو دی اور میں نے اس کی آیات بھی آپ کو سنا دی، احادیث بھی سنا دی، بات دل میں بیٹھ گئی انشاءاللہ۔ دوسری شرط قبولیت اعمال کی دوسری شرط کہ اس کے بغیر عمل قبول نہیں، اور وہ شرط ہے اخلاص۔ کیا شرط ہے؟ اس کو حدیث جبرائیل میں اس کو احسان کہا گیا، احسان، اخلاص، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ملاوٹ اللہ خالص کو قبول کریں گے، ملاوٹ کو قبول نہیں کریں گے، یاد رکھیں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ تو وہی پہلی بات ہے کہ ایمان ہو، شرک نہ ہو۔ اب دوسری بات، ایمان ہو اور اخلاص بھی ہو تو عمل قبول ہے، اخلاص نہیں ہے عمل قبول، دکھاوے کا عمل قبول، سناوے کا عمل قبول، کسی نے عبادت کی، ریاضت کی، نیکی کا کام کیا، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے نزدیک میری وجاہت، میری عزت، میرا مرتبہ بن جائے، تو وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول، اللہ لوگوں سے تعریف کروا دے گا، اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تیرا مقصد تھا نا لوگ میری تعریف کریں، ہم نے کروا نہیں دی، تیرا مقصد تھا نا لوگ مجھے بڑا سمجھیں، ہم نے دنیا میں تیری عزت بنا نہیں دی، تیرا مقصد تھا نا میری وجاہت بن جائے، میری عزت بن جائے، میری شہرت ہو جائے، ہم نے دنیا میں تیری شہرت کرا نہیں دی، قیامت میں اللہ کہیں گے یہ کام ہم نے کرا دیا، جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہاں بھی آپ کو ایک مشہور حدیث سنا دوں، حدیث پاک میں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب شروع کریں گے، جب حساب کا مرحلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے 3 آدمیوں کو حساب پر بلایا جائے گا، سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر ایک اس آدمی کو بلایا جائے گا جو امت میں سب سے بڑا قاری ہے، اپنے زمانے کا بڑا قاری، پوری دنیا میں اس کی شہرت بڑا قاری ہے، اپنے زمانے کا بڑا عالم، بڑا قاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے تجھے میں نے بڑی نعمتیں دیں، قرآن بھی دیا، تو اس پر کیا عمل کر کے لایا؟
تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھتا تھا، میرا قرآن سن کر سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، توبہ کرتے تھے، میں نے تیرے قرآن کی اتنی اشاعت کی، اتنے لوگوں کو سنایا، اتنا پڑھایا، اتنا میں نے عزت، قرآن پاک کی عزت میں نے کی، قرآن پاک کی نشر و اشاعت کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تو نے یہ سب کچھ کیا، لیکن کیا اس لیے تھا کہ لوگ کہیں کہ واہ بھائی واہ، بڑا علامہ ہے، بڑا قاری ہے۔ تو لوگوں سے ہم نے کہلوا دیا، لوگ دنیا میں پھر تیری تعریف کرتے تھے نا، کہتے بڑا قاری ہے جی۔ جب محفل قرات میں تو پڑھتا تھا تو لوگ نوٹ بھی تیرے اوپر پھینکتے تھے، بڑے بڑے اشتہار بھی تیرے چھاپ دیتے تھے، علامہ صاحب، فہامہ صاحب، قاری صاحب۔ تیری نیت سے تو ہم واقف تھے، تیری نیت شہرت کی تھی، وہ ہو گئی، تیری نیت تعریف کروانا تھی، وہ ہو گئی۔ آج کے دن کے لیے دکھا کیا لے کے آیا ہے؟ اس حساب کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کہیں گے اس کو زنجیروں میں باندھو، جکڑو اور جہنم میں پھینکو۔ یہ چھوٹی نیکی ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن سمجھانا چھوٹی نیکی ہے؟ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہوئی؟ اس لیے کہ عمل میں اخلاص نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ شہید اسلام ہے، مجاہد ملت، جو اپنی ساری زندگی میں اللہ کے راستے میں کافروں کے ساتھ جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، بڑی بڑی جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے دکھائے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ شہید کا کتنا مرتبہ، کتنا مقام، کتنی شان ہے! شہید کا تو اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے کہ شہید جب شہادت کے مرحلے سے گزرتا ہے، جب اس کی موت اس پر وارد ہوتی ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کو اسی وقت اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ باقیوں کو تو جنت میں ہوگا، اس کو تو اسی وقت ہو جاتا ہے، اس کا اتنا مقام ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے، تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی تھیں، یہ دیا، بتا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں اتنے کافر مارے، میں نے اتنی جنگیں کی، میں نے اتنے جو ہے وہ میں نے جہاد کیا، میں نے تیرے نام کو اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کیا، حتیٰ کہ میں کافروں کے ہاتھ سے مارا گیا، شہید ہو گیا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ میرا عمل ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہم خوب جانتے ہیں یہ سب کچھ تو نے کیا، لیکن تیری نیت سے ہم واقف ہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تعریف کریں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا مجاہد ہے۔ لوگوں سے تعریف ہم نے کروا دی، تو تیرا مقصد پورا ہو گیا، لوگوں نے تیری تعریفیں کی۔ اب یہ بتا کہ آج ہمارے لیے، ہماری عدالت میں آیا ہے، یہاں کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو اس کو بھی حدیث پاک میں ہے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کو زنجیروں میں باندھو اور جہنم میں پھینکو۔ اب تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتا تھا، بڑا سخی، بڑا مال خرچ کیا، جہاد میں مال خرچ کیا، مسجدیں بنائی، غریبوں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، بیواؤں کی خدمت کی، سرا بنا دی، ہسپتال بنا دیے، مثال کے طور پر بڑی عبادتیں، بڑی ریاضتیں، اللہ کے نیک راستے میں بہت خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے، تجھے میں نے دوسری نعمتوں کے ساتھ مال اور دولت بھی بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی، بتا اس نعمت کے لیے
کیا جواب ہے، کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں اتنا مال خرچ کیا، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اتنے لوگ ننگے تھے ان کو لباس پہنایا، اور اتنی مسجدیں بنائی، اتنا جہاد میں دیا، میں نے خیر کے کاموں میں اتنا مال خرچ کیا۔ اللہ فرماتے بالکل کیا، ہم تیرے عمل سے واقف ہیں، لیکن ہم تیری نیت کو بھی جانتے ہیں، تیری نیت میں اللہ کی رضا نہیں تھی، تیری نیت میں ہماری رضا نہیں تھی، تیری نیت کیا تھی کہ لوگ بڑی تعریف کریں گے، بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا جیدار ہے، بہت مال خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ بڑا ترس کرتا ہے، تاکہ لوگ تیری تعریف کریں۔ تعریف کے لیے ہے نا، 5 سیر آٹے کا تھیلا بھی کسی کو دینا ہے نا تو 6 اخباروں میں فوٹو چھپانا ہے، یہ کالے واسطے سمجھ رہے ہیں نا بات کو، یہ کس لیے ہے؟ اچھا آٹا اور چینی اور یہ چیزیں دینے کے لیے تو تمہیں مجمع لگانا اور قطاروں میں کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور بغیر تو بجلی کا بل ہر گھر میں نہیں پہنچا دیتے، یہ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ سمجھ رہے ہو ہماری بات؟ بجلی کا بل ہمارے گھر میں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ بل کس کا ہے، تو راشن کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ پوچھے گا اللہ قیامت کے دن، اور ہم بھی اسی انتظار میں ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھ لے گا۔ دنیا جیسی کیسی ہماری بھی گزر جائے گی، تمہاری بھی گزر جائے گی، تم ہمارا ہی خون نچوڑ کر ہماری بجلی استعمال کرو گے مفت، اور ہم جو ہے بجلی استعمال کریں گے تو اس پر ہمیں آئے گا ڈبل، ٹرپل، 4 گنا، 6 گنا، 10 گنا ٹیکس لگ کے۔ کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، ہم بھی گزار لیں گے، آؤ حشر میں ہم بھی گریبان پکڑیں گے، اللہ بھی تم سے پوچھے گا۔ حساب کا دن اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ دنیا میں ظالم نہیں پکڑا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں بھائی میرے بندے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اتنا خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے تیری نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، تیری نیت یہ تھی کہ میری لوگ تعریف کریں گے، ہم نے تیری تعریف لوگوں سے کروا دی، تیرے اشتہار لگوا دیے، تیرے فوٹو چھپوا دیے، تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ تیرے ذکر کرتے رہے کہ فلاں بڑی خیرات کرتا تھا، بڑا خرچ کرتا تھا، لیکن آج کی عدالت میں حساب کے لیے کوئی چیز تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ حدیث پاک میں سب سے پہلے جہنم میں یہ 3 آدمی پھینکے جائیں گے، پھر باقی سارے کافر مشرک بت پرست سارے ان کے اوپر ڈالے جائیں گے، اس لیے کہ ایمان تو بے شک تھا لیکن عمل میں اخلاص۔ اللہ فرماتے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہاں میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، اللہ فرماتے وہو مؤمن، ایمان ہوگا تو عمل قبول ہے، ایمان کے بغیر عمل قبول۔ یہاں میں آپ کو آیت مبارکہ سنا رہا ہوں، اللہ فرماتے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن وہو محسن، اگر کوئی نیکی کرے اور نیت بھی نیک ہو، نیکی کرے احسان ہو، اخلاص ہو، اللہ فرماتے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کو بڑا اجر ملے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت کے دن ان کو کوئی خوف خطرہ کوئی غم نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر عمل میں کیا ہو؟ اخلاص۔ پہلی شرط عمل میں ایمان، دوسری شرط عمل میں اخلاص۔ وقت پورا ہو گیا، میں دوسری 2 شرطیں تفصیل کسی دوسری مجلس میں عرض کر دوں گا، شرطیں گنوا دیتا ہوں۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، تیسری شرط ہے کہ عمل اللہ وہ قبول کرے گا جو پیغمبر کی اطاعت میں ہو، کسی اپنی مرضی کا عمل بنایا ہوا نہ ہو۔
عمل کون سا ہو؟ اطاعت رسول، رسول کے طریقے کے مطابق۔ رسول کا طریقہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے سورج کے طلوع سے پہلے۔ کوئی آدمی آ کر فجر کی نماز پڑھے سورج کے طلوع کے دوران، نماز تو اس نے بھی پڑھی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن قبول ہے؟ کیوں؟ طریقہ نبی پاک کا نہیں ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کا نقشہ بھی وہ ہو جو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ جس طرح صحابہ نے حضور کی اطاعت کی ہے اس طرح کرنی ہے، اپنی مرضی سے نقشے نہیں بنانے اطاعت کے۔ نقشہ بھی ہمارے سامنے واضح ہے کہ جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا ہے، اس طرح کرنا ہے، نقشہ صحابہ کا ہو۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول۔ یہ 4 شرط ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت